الزبل آیت در چه روزی به کجا روز غدیر به خدایی خدا نبود جز تو را بعد محمد به جهان مثل و نظیر به سر افتاده شوق هوای علی به سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. معزز ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں عرض سلام ہے۔ السلام علیکم ایھا المؤمنون ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے محبین، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اتباع میں قرار دے اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر دن اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری ایمان میں اور ہماری اتباع میں اور ہماری مودت میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت اضافہ فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں ان کی معرفت اور ان کی مودت اور ان کے دشمنوں سے براءت کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں 15 شعبان کا وہ مبارک دن ہے جو سرور عالمین سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یوم ولادت ہے۔ اس مناسبت سے اور اس میمون اور متبرک ایام کی تناسب سے میں آپ کی خدمت میں معرفت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام، جو ایک بے ساحل سمندر ہے، ایک ایسا سمندر اور ایک ایسا بحر جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ مختصر عرائض پیش کرتا ہوں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں دشمنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا آغاز ہو چکا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دشمنی کا ایک طوفان کھڑا اٹھا، اور وہ دشمنی اس وقت سے اب تک جاری ہے، اور وہی کتے اور وہی فرعون کے ماننے والے اور نمرود کے چاہنے والے جو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں، ان کے بارگاہ میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل سننے کے ان میں تحمل نہیں تھی، آج وہ مذہب شیعہ کے خلاف اور مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے خلاف جہالت کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ بھونکتے نظر آتے ہیں۔ اور ایک ایسا قوم جو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، تو دوسری طرف ان کے برحق اوصیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کھلا دشمنی اور ان کے جانشینوں سے کھلم کھلا عناد رکھتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ ایک ایسا قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان کی حد تک اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں دیکھیں تو جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی فرمائش ہو جو ان کے تعصب کے خلاف ہو، جو ان کی شہوات کے خلاف ہو، جو ان کے بتوں سے ٹکراتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث نہیں مانیں گے، وہ فرمان نہیں مانیں گے۔ صرف وہی باتیں جو یا جھوٹی ہیں، اساس ہی سے انہوں نے اب جھوٹ بنائے ہیں اپنے بتوں کی پوجا کے لیے، ان کے فضائل میں، یا یہ کہ کوئی ایسا حدیث جو توڑ موڑ کے گول مول کر کے اس کو ان کے بتوں کے
سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، اسی کو مانیں گے۔ باقی جو بھی روایت، جو بھی حدیث، چاہے آیت قرآن ہو، چاہے حدیث صحیح متواتر ہو، اگر ان کے عقائد سے ٹکراتا ہو تو اس کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ان کی تعصب کی یہ حالت ہے، تو ان سے کیا تعجب کہ وہ شہنشاہ زمانہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وروح لہ الفدا وسلام اللہ علیہ کو انکار کر دیں۔ جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکار کرتا ہے، تو ان سے اس مسئلے میں کیا تعجب اور کیا عجب۔ میرے عزیزو، مذہب شیعہ میں الحمدللہ رب العالمین نور ہی نور ہے، جس مذہب کا اساس ہے فرمان خدا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ وہ اہل بیت علیہم السلام جو سراپا نور خدا ہیں، جو سراپا مظہر صفات پروردگار عالم ہیں، جو حجج اللہ ہیں، جو ید اللہ ہیں، جو لسان اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہیں، جو عین اللہ ہیں، جو وہ بولیں تو وہ خدا کے الفاظ ہیں، جو وہ کریں تو وہ خدا کے معجزات و کرامات و احسان ہیں، وہ عطا کریں تو خدا نے عطا کیا ہے۔ ایسے اہل بیت علیہم السلام کے اتباع کرنے والوں کے مذہب نور ہی نور نہ ہو تو اور کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، اس مذہب جو سراسر نور ہے، سراسر حجج طیبہ، حجج واضحہ ہے، کھلی روشنی، کھلا دلائل، اور آپ کے سامنے معلوم و مشہور ہے کہ ان کا کوئی مولوی کا جتنا بڑا ہو، وہ ان کو حیا نہیں ہے، یہ شرم نہیں ہے۔ ہم نے ان کو کتنا تھک گئے بھائی دعوت دیتے ہوئے کہ جو شرط ہے رکھ دو، آؤ مناظرہ کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ وہ شیعوں کے پیچھے بھائی یہ شعر بنے ہوئے ہیں اپنے مسجد میں، وہ تو سب بات کر سکتا ہے، نعرہ لگا سکتا ہے، تکفیر کر سکتا ہے، تو آؤ سامنے نا دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہم آپ کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں، آپ میں جرأت ہے تو کم از کم اپنی کتاب سے استدلال لاؤ، ہماری کتابوں کو تو چھوڑ دو، اپنی کتابوں سے دلیل لاؤ۔ عزیزو، ایسے مذہب جو سراسر نور ہیں، سراسر حجج ہے، سراسر دلائل واضحات ہے، ان میں سے ایک واضح دلیل جو امامت امام عصر علیہ السلام کو ثابت کرتی ہے، نہ صرف امامت امام عصر علیہ السلام اس سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس حدیث شریف سے امامت بقیہ ائمہ طاہرین علیہم السلام بھی ثابت ہوتا ہے، اور نہ صرف امامت ائمہ طاہرین علیہم السلام ثابت ہوتا ہے، اور نہ صرف امامت شہنشاہ زمانہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روح لہ الفدا سلام اللہ علیہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس سے ان کے بتیں بھی خاکستر ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو متفق علیہ ہے، صحیح اسانید کے ساتھ روایت ہوئی ہے، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے، مر جائے، موت آ جائے اس کو، اور اس کو کوئی امام نہ ہو، کوئی امام نہ ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کوئی مر جائے، کوئی بھی شخص ہو، کوئی، جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی شخص ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، لفظ واضح ہے، بہت عام لفظ ہے، آپ خود سوچیں سمجھیں، من ماتا، جو بھی مر جائے، دنیا میں اس نے زندگی کیا ہے، مرنے کی نوبت آئی ہے، جو بھی ہو، بڑا صوفی ہو، بڑا مولوی ہو، حافظ ہو، حاجی ہو، غازی ہو، بادشاہ ہو، تاجر ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، من ماتا، جو بھی ہو، ماتا، مر جائے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، شہادتین پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، تراویح پڑھنے والا ہو، قاری قرآن ہو، حافظ ہو، جو بھی ہے، من ماتا، جو بھی شخص ماتا، مرنے کی نوبت آئے، بغیر امام، مرتا ہے بغیر امام کے، مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت واقع ہوتی ہے جاہلیت کے موت پر، جاہلیت کی موت پر۔ جاہلیت کا زمانہ اور اسلام کے زمانے کو آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے جو شیعوں نے بنایا، میں نے بنایا ہوں، یہ تو صدر اسلام سے ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ جاہلیت کا مطلب وہی ہے کہ جب عرب لوگ پروردگار عالم کو نہیں جانتے تھے، اگر جانتے بھی تھے تو بتوں کی خدائی کو خدا مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، قرآن کو نہیں جانتے تھے، عبادت کو نہیں جانتے تھے، محارم کے ساتھ زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، لواط کرتے تھے، قتل کرتے تھے،
چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، یعنی جاہلیت، ہر طرح سے جاہلیت، محارم کے ساتھ نکاح کرتے تھے، عجیب و غریب جاہلیت، یعنی جاہلیت اسلام کے مقابلے میں جاہلیت، اس کا موت اسلام پر نہیں، جاہلیت کے موت پہ واقع ہوتی ہے۔ تو عزیزو، یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، خداوند متعال پروردگار عالم نے مجھے کیا دیا ہے؟ مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ جوامع الکلم بولتے ہیں میرے عزیزو اس کلام کو، علماء نے فرمایا کہ الفاظ اس کے مختصر ہوں، معانی بہت گہرے ہوں، معانی بہت عمیق ہوں، معانی بہت وسیع ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ، خدا نے جو حکمت دی ہے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہتا بلی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے عالمین کے لیے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، ہدایت کرنے والا بھیجا، عالمین کے جیسا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ معجزات ہیں۔ ایک معجزہ ہوتا ہے محسوس معجزہ، آپ مثلا کسی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام ہے، ید بیضا ہے، اشارہ کیا، دریا پٹ گیا، بحر پٹ گیا، سمندر پٹ گیا، وہ یعنی سمندر کا پٹ جانا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ عصا پھینک دیا، عصا اژدہا بن گیا، یہ محسوس ہے، آنکھوں سے دیکھے۔ ایک معجزہ عقلی ہے کہ ایک کلام ایسی جامع کلام ہو، اتنی پیاری کلام ہو کہ سینکڑوں سال گزر جائے، اس کے حکمت کے پہلو روشن ہوتے جائیں اور اس کے سچائی ثابت سے ثابت تر ہوتا جائے۔ ایسا کلام کہ جس میں اتنا ہی دقت کریں، جتنا ہی اس میں آپ سوچیں، اس میں اتنے ہی معانی، عظیم معانی آپ کو ملیں، اس کو نجات کے آپ کو اسباب ملیں۔ یہ ہوتا ہے عقل انسان، جیسا انسان سمندر کو دیکھ کر پٹ جاتا ہے، عقل انسان مبہوت رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ کیسا واقعہ ہے۔ ایک مثلا ایک عصا ہے، چوری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، ایک عجیب ڈریگن بن جاتا ہے، یہ سرپنٹ بن جاتا ہے، یہ عجیب واقعہ ہے۔ انسان آنکھ سے ایک ایسا الفاظ ہے کہ انسان سوچے ان میں تو یہ عجیب کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، ہمارے آقا، ہمارے سرور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے الفاظ ایسے ہی ہیں، معجزات ہیں۔ ان میں انسان جتنا سوچے، ان کے الفاظ و کلمات میں اتنے ان میں انسان کو در و گوہر ملتا ہے، انسان کو عجیب حقائق ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہی کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من مات بغیر امام نہ ہو، اللہ اکبر۔ سارا قصہ مختصر کر دیا، پورا توحید، رسالت، نبوت، قرآن، شریعت، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلام میں جمع کر دیا۔ امام نہیں ہے تو جاہلیت، ہاں، جاہلیت کے موت۔ تو یہ حدیث شریف، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، امامت ائمہ اثنا عشر علیہم الصلاۃ والسلام اسی سے ثابت، ان کے جو بتیں ہیں فرعونوں کی فرعونیت اسی حدیث شریف سے باطل، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وروح لہ الفدا، جن کی ولادت کے ایام میں ہم ہیں اور ان کے ولادت کے ایام آ رہے ہیں، اور یہ جشن عظیم منائیں گے شیعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کی وجود کا اثبات، ان کی امامت کا اثبات، کہ کوئی کٹر سے کٹر وہابی، سلفی، حرامی اس کو انکار نہ کر سکے۔ عزیزو، اگر امام نہیں ہے تو ان سے پوچھیں ان کا وہ ایسا امام اپنا دکھاؤ جس کو یہ نہ جانے تو یہ جاہلیت کا موت ان کا مرتا ہے۔ تو عزیزو، جس کی جو توحید کا بھی شرط ہو، جو ایمان رسالت میں بھی شرط ہو، وہ کیا عبد الملک ابن مروان ہے؟ ہاں، یا خلفاء بنی امیہ و بنی عباس ہیں جو اپنے محارم سے وہ نکاح کرتے تھے، جو دائم الخمر ہوا کرتے تھے، وہ یا ملک سلمان ہے کہ کون ہے میرے عزیزو؟ خدا نے چاہا، مولا نے چاہا، خداوند متعال نے توفیق دے، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا تفضل ہوا۔ تو اختصار کے ساتھ اپنے مختصر جو صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم اس حدیث کے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ اس حدیث کے متعلق بات کرنے کے کئی مراحل ہیں،
تو آپ کو تو پتہ ہے کہ عمری جو ہم ان کو عمری کہتے ہیں نہیں ہے کہ ان سے ہمیں بغض ہے، ہم ان کو واقعاً ہم جو عوام ہے، پاکستان کے عوام ہے، ہندوستان میں عوام عام جو مسلمان ہیں، اہل قبلہ ہیں، بغض نہیں ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، ان سے ہمیں محبت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ایک ہے کہ مثلا وہ حق کو جانتا ہے ایک شخص، وہ انکار کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہے اور ابو بکر غاصب ہے، وہ اس کو جان کر بھی اس کو چھپاتا ہے، یہ شخص کافر ہے، یہ شخص ملعون ہے، یہ دشمن خدا ہے، اس کے اوپر حجت جب تم کو پتہ ہے کہ دین خدا کا راستہ یہ ہے، تم لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ یہ اس طرف جاؤ، تو یہ تو دشمنی صاف صاف ہے خدا سے، یہ شخص تو ملعون ہے، مرتد ہے، ناصبی ہے، اس سے ہمیں کوئی محبت، کوئی اس سے براعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں بیچارے عام مسلمان ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان سے حقائق چھپایا گیا ہے، ان سے شیعہ علماء تو ایک دوسرے راستے پہ چلے گئے ماشاءاللہ، شیعہ علماء کا کام ہی ہے ہاں دنیا میں انقلاب لانا، وہ تو ان کو امامت سے کیا تعلق، ان کا تو اور ایک مشن ہے، تو اور عمری علماء کیا ہے، ان کا کام ہے چھپانا، یا عمری علماء بھی جو ہیں اکثر ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے بھی نام کے عالم ہیں، وہ بھی جہل میں، تعصب کے سمندر میں وہ بھی غرق ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل الشیبانی، وہی احمد بن محمد بن حنبل جو حنابلہ کا پیشوا ہے، جو ان کا بہت بڑا عالم ہے اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی کتاب جو مسند احمد ہے، یہ جماعت عمریہ کے ایک اہم خزانہ ہے، ان کے احادیث کا ایک اہم مجموعہ ہے، بلکہ اہم ترین مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے مسند احمد بن حنبل، اور اس کی وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو باقی کتب سے یہ کافی زیادہ وسیع کتاب ہے، اور یہ اقدم ہے، بخاری سے بھی اقدم ہے، مسلم سے بھی اقدم ہے، ترمذی، نسائی، کتب اربعہ جو ابو داؤد سجستانی وغیرہ ہیں، ان سب سے، نسائی سب سے یہ اقدم ہیں، سب سے پہلے گزرے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے مسند احمد بن حنبل میں طبع دار احیاء التراث العربی، یہاں پر یہ دار احیاء التراث العربی چھپی ہوئی کتاب بیروت میں سنہ 1994 1415 ہجری میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 61، حدیث نمبر 16433، معاف کیجیے 16434، 16434۔ حدثنا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، جو اس کتاب کے راوی ہیں، یعنی وہ اس کا بیٹا ہے، احمد کا بیٹا، حدثنی ابی، وہ پورے کتاب کو اپنے والد سے انہوں نے روایت کی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو اس کتاب کے صاحب ہیں، اس کتاب کے کتاب انہی کا ہے۔ حدثنا اسود بن عامر، اسود بن عامر کون ہے میرے عزیزو؟ اسود بن عامر الشامی جو ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے روات میں سے ہیں، اور کتب اربعہ یعنی نسائی، سجستانی، ابو داؤد اور ترمذی نے بھی ان سے روایت کی ہے، اور ان کا نام ہے شاذان، بلکہ اسود ان کا نام ہے، شاذان ان کا لقب ہے۔ حدثنا ابو بکر میرے عزیزو، ابو بکر بن عیاش الاسدی، یہ بخاری اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور کتب اربعہ، بخاری، کتب اربعہ، یعنی جب کتب اربعہ کہتے ہیں تو ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، ان سے مراد ہوتا ہے۔ جب ہم کہہ دیں تو آپ یاد رکھیں تو بار بار دہرانے کی ضرورت نہ ہو، انہوں نے ان سے روایت کی ہے۔ اور ایک قاعدہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت عمریہ کے نزدیک جو بھی شخص، جس سے بھی، ان کے محدثین کے پاس یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی شخص جس سے بخاری نے روایت کی ہو یا مسلم نے روایت کی ہو، بخاری نے یا مسلم نے ان سے روایت کی ہو اپنی کتاب میں، اور اس کی حدیث لایا ہو، بشرط یہ کہ یہ وہ حدیث توابع میں سے نہ ہو، شواہد میں سے نہ ہو، بلکہ اصول میں ہو۔ اب تابع، شاہد، اصول میں کیا فرق ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ شخص ان کے نزدیک بالاجماع ثقہ ہوتا ہے، یہ ان کے پاس ایک معروف و مشہور قاعدہ ہے کہ بالخصوص یہ شخص کو، ایسا شخص کو کہ بخاری نے بھی اس سے روایت کی ہو، مسلم نے بھی روایت کی ہو، اور ایسے کئی راوی ہیں جن کا کوئی توثیق نہیں ہے، لیکن صرف بخاری نے اس سے روایت کی ہے یا مسلم نے روایت کی ہے یا دونوں نے روایت کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ثقہ ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے سلسلے روات میں، یعنی یہ بھی نہیں ہو کہ بالمباشرہ یعنی مستقیماً اس سے روایت کی ہو، ان کے سلسلے روات میں بھی واقع ہو تو اس کو یہ صحیح مانتے ہیں۔
اور اصول اس احادیث کو کہتے ہیں. ایک حدیث ایسا لاتا ہے مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 چیز فرمایا ہے، تو بعد میں کہتے ہیں اسی حدیث کو فلاں نے بھی روایت کیا. جو اس طرح جو یہ حدیث فلاں نے بھی روایت کی ہے، دوسرا جو طریق لاتا ہے نا، اس کو اصول نہیں کہتے. وہ پہلا والی حدیث وہ اصل ہے، یہ دوسرا حدیث یا اس کے لیے شاہد ہے یا اس کے لیے تابع ہے. سمجھ میں آئی نا؟ جو حدیث جو اصول میں ہو تو اس کے سب روات کو یہ ثقہ مانتے ہیں بالاجماع. اچھا، حدثنا ابو بکر عن عاصم ابن ابی النجود المقرئ. یہ کون ہے بھائی؟ یہ وہی شخص ہے جس جو قرآن ہم آپ تلاوت کرتے ہیں. جو آپ کو تو پتہ ہوگا قرآن کی کئی قراءات ہیں، اور قراءات قرآن میں اختلاف ہے، یعنی الفاظ قرآن میں اختلاف ہے، اور یہ جزئی اختلاف ہے، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. جو مختلف قراءات قرآن کریم کے موجود ہیں، اور کئی قراءتیں بہت زیادہ ہیں قرآن کریم کے. ان میں سے جو معروف مشہور ہیں وہ 7 قراءات یا 14 قراءتیں ہیں. 7 یا 14 قراءتیں، وہ قراءات بہت زیادہ ہیں. اور یہ سب کا جو ہے یہ وہی عثمان کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا تھا اسی کے قرآن میں اختلاف ہے. اسی قرآن میں اختلاف قراءات میں مختلف قرآن ہے، مختلف جزئی الفاظ اختلاف کے ساتھ وہ روایت کی ہے. اچھا، جو قرآن اکثر، جو قراءت اکثر مثلا پاکستان میں، ایران میں، سعودی عرب میں، عراق میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، یا مصر میں، یا ترکی میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن ہے جو حفص عن عاصم، حفص ابن سلیمان نے عاصم ابن ابی النجود المقری سے روایت کی ہے. تو یہ وہی شخص ہے حافظ عاصم ابن بہدلہ الاسدی یا عاصم ابن ابی النجود. بہدلہ کا نام ابو النجود ہے، ابو النجود بہدلہ کا نام ہے. بہدلہ ہے عاصم کا باپ. یہ دیکھیں، یہ عاصم کہاں گیا؟ عاصم ابو بکر بن عیاش الاسدی نے عاصم سے روایت کی. عاصم کون ہے؟ یہ عاصم وہی قاری ہے، بہت بڑا مشہور قاری، اپنے زمانے میں عراق میں رہتا تھا، جو اس نے زر ابن حبیش سے روایت کی ہے. زر ابن حبیش نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ سلسلہ ان کا مشہور ہے. یہی زر ابن حبیش نے امیر المؤمنین علیہ السلام اور عبداللہ ابن مسعود سے قرات. اور اب یہ عثمان کے بعد جو قرآن ہے اس میں یہ اختلافات، جزئی اختلافات ہیں. اب عثمان سے پہلے کیا گزرا؟ عثمان سے پہلے اس قرآن نظر آتش کی جلایا. یہ بہت بڑا تاریخ ہے قرآن کریم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام حیات میں اور ان کے وفات کے فوراً بعد اور عثمان تک یہ قرآن پہ کیا گزرا ہے. یہ ایسا بحث ہے جو جماعت عمریہ اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور شیعہ علماء بھی. ان کا تو میں نے بتایا نا، شیعہ علماء ان کا مشن ہی اور ہے. شیعہ علماء ماشاء اللہ یہ تو ان کا مشن ہی اور ہے. شیعہ علماء ان کا یہ تو مشن ہے دنیا کو انقلاب لانا، اسلامی حکومت، اتحاد بین المسلمین، اسلامی حکومت، احیاء خلافت بنی امیہ اور بنی عباس. وہی ایک کام ہے ان کا. یا اگر وہ کام نہ ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ علماء کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، کیا بتاتے ہیں. اور وہ جو حقیقت اس اہل بیت علیہم السلام پہ کیا گزری، یا قرآن کی کیا تاریخ ہے، وہ جو مخالفین کا صحیح جواب کیا ہے. یہ بیچارے ہمارے علماء جو ہیں، یہ تو کچھ بیچارے ان کی تحقیق نہیں ہے نا، وہ تو نہیں گیا عراق ایران پڑھنے کے لیے. جو لوگ عراق ایران پڑھنے بھی گئے ہیں وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو عراق ایران پڑھنے گئے ہیں، بلکہ جو ان کے اساتید کی بات کروں، ان سے بڑھ کر بھی آگے بات کریں نا، مراجع تک بھی جائیں، تو ان کو بھی کوئی نہیں کہ ان باتوں سے کوئی کام نہیں ہے. جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جو علماء ہیں یا ماشاءاللہ ان کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. اب ان سے زیادہ بات کریں تو موضوع سے نکل جائیں گے. ہمارے حوزات میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے بہت بڑی غداری کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. غداری کا ہدف کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. یعنی خیانت کا ہدف کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. سب سے بڑے مظلوم اہل بیت علیہ السلام جو ہم مظلوم ہیں ہمارے حوزات علمیہ میں ہیں. اور یہ بہت بڑی کہانی ہے، بہت بڑا پرطرف داستان ہے. اچھا، یہ عاصم ابن ابی النجود یہ وہ قرآن کا راوی ہے، اور یہ بھی
بخاری نے بھی اس سے روایت کی ہے، مسلم نے بھی اس سے روایت کی ہے، اور کتب اربعہ نے بھی اس سے روایت کی ہے۔ اب کتب اربعہ میں نے بتایا آپ کو کون کون ہے، لیکن بخاری اور مسلم نے ان سے جو روایت کی ہے وہ اصول میں نہیں کی ہے، وہ شواہد میں روایت کیا۔ ان کی روایت کو مثلا ملا کر کسی راوی کے ساتھ، مثلا بخاری نے فلاں نے روایت کی عاصم سے اور فلانے سے، عاصم سے اور فلانے سے، تو ان کے روایت کو کسی اور کے ساتھ ملا کر روایت کی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت بخاری اور مسلم میں سے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی خود بذات خود ثقہ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے جا کے دیکھیں، عاصم نے کس سے روایت کی؟ ابو صالح سے، ذکوان ابن عبداللہ السمان۔ یہ کون ہے؟ یہ ذکوان ابن عبداللہ السمان ہے، یہ رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ کے روات میں سے ہیں، کتب اربعہ اور بخاری اور مسلم، اور یہ بھی ثقہ ہیں اور نہایت ان کے نزدیک معظم آدمی ہیں۔ اچھا، معاف کیجیے گا، انہوں نے کن سے روایت کی؟ انہوں نے معاویہ علیہ اللعنۃ والحاویہ سے، معاویہ ابن عاقلۃ الاکباد، وہ جگر خارہ عورت کی جو فرزند ہے اس سے، معاویہ سے، یزید کے ابے سے، اس سے روایت کی ہے۔ اب معاویہ بھی کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ ہند کا بیٹا ہے، معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ہند کا بیٹا، جو وہی جگر خارہ۔ اب یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ اب اس پہ بہت ہم آپ کو بتائیں گے نا، کبھی صحابہ کے انساب ہم آپ کو بتائیں، صحابہ کے انسب بتائیں کہ ان میں جھگڑا ہے کہ یہ بیٹا ہے کس کا، کیونکہ جو عورت کسی 5-6 آدمی کا گرل فرینڈ ہو تو اس کے بیٹے، اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں ہوتا تھا نا کہ پتہ چلے کہ بچے کا باپ کون ہے۔ اب وہ انشاءاللہ کبھی آئے گا، کبھی آپ کو بتائیں گے کہ معاویہ کئی ایک صحابہ ہیں، عمرو بن العاص وغیرہ۔ اچھا، معاویہ نے روایت کی، قال معاویہ، اور معاویہ ان کے نزدیک تو یہ تو معاف کیجیے گا عزیزو، معاویہ تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ جماعت عمریہ کے نزدیک معاویہ جماعت عمریہ کے نزدیک صحابہ ہے، صحابہ سب عدول ہیں، اور معاویہ کے احادیث موجود ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں۔ بہرحال موجود بھی نہ ہو، معاویہ ان کو امیر الفاسقین مانتے ہیں، ان کا خلیفہ ہے، یہ تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیاذ باللہ جانشین ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو صحابی بھی ہے، ٹھیک۔ اچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرے، معاف کیجیے میں اس پیج کو بند کر دوں، جو شخص مرے بغیر امام کے، کیا ہوتا ہے؟ من مات بغیر امام، جو شخص مرے بغیر امام کے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ شخص مرتا ہے جاہلیت کی موت، مرتا ہے جاہلیت کی موت، مرتا ہے جاہلیت کی موت، مرتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اور اب صحت بھی ثابت کی، جس بیان کے ساتھ ہم نے توضیح دی آپ کو، اس سے اس کا صحت بھی ثابت ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے عمری علماء نے شہادت دی ہے کہ حدیث صحیح ہے، وہ شہادات بھی ان میں سے ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور دوسرے اسانید کے ساتھ، اس سند کے علاوہ دوسرے اسانید کے ساتھ یہ حدیث روایت ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس سے، مثلا عبداللہ ابن مسعود سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبداللہ ابن عمر سے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے عزیزو مسند احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، اس کتاب کو شرح کی ہے شیخ حمزہ احمد الزین، جو دار الحدیث قاہرہ میں وہاں کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے جزء الثالث عشر، 13واں جلد اس کتاب کی، دار الحدیث قاہرہ مصر میں کتاب چھپی ہے سنہ 1416 1995 میں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 188 میں، حدیث نمبر 16819 میں، حدثنا اسود بن عامر حدثنا ابو بکر عن عاصم عن ابی صالح عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ۔ حاشیے میں دیکھیں، فٹ نوٹ میں
16,819, یہ بھی ہے 16,819. ٹھیک ہے نا, نمبر سے بتا رہے ہیں, نمبر صحیح ہے نا. کیا کہا؟ اسنادہ صحیح, سند کیا ہے؟ صحیح ہے عزیزوں, سند صحیح ہے. ٹھیک ہے, ملاحظہ فرمائیے, یہ مسند احمد بن حنبل ہے, طبع مؤسسۃ الرسالہ, تحقیق کی ہے اس کتاب کو شیخ شعیب الرنعود, محمد نعیم الارقسوسی, ابراہیم زیبق, عادل مرشد. یہ سب حضرات جو ہیں آپ کے کٹار وہابی سلفی یہ لوگ ہیں, انہوں نے اس کتاب کی تصحیح کی ہے. اچھا, اور تحقیق کی ہے. ملاحظہ فرمائیے, اس کتاب میں جلد نمبر کیا ہوا؟ جلد نمبر اس کتاب کی ہوئی ہے یہ جزء الثامن والعشرون, 28واں جلد, صفحہ سنہ 1999 1419 میں چھپی ہے, صفحہ نمبر 88. وہی حدیث دیکھیں جو ہے, اسود بن عامر, ابو بکر, عاصم, عن ابی صالح, عن معاویہ, وہی سند, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات بغیر امام مات میتتا, معاف کیجیے گا, مات میتتا جاہلیہ. حاشیہ نمبر 1, حاشیہ نمبر 1, حدیث صحیح لغیرہ, حدیث صحیح لغیرہ. اس کو بات کی توضیح ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے, صحیح لنفسہ, صحیح لغیرہ. اگر ایک حدیث کے سند کو ہم ڈائریکٹلی اسی کو دیکھیں نا, بغیر اس کے حدیث کے معیدات کیا ہیں, دوسرے قرائن کیا ہیں اس حدیث کو جو تقویت دیتے ہیں اس حدیث کو یا باطل کراتی ہیں اس حدیث کو بذات ہی دیکھتے ہیں, تو اس کے سند کو کہتے ہیں فی نفسہ ہی. فی نفسہ یا ضعیف ہے, فی نفسہ یا حسن ہے, فی نفسہ یا صحیح ہے. سمجھ میں آئی نا, یہ فی نفسہ ہی. ہم دوسرے قرائن کو چھوڑ کر, دوسرے اسانید کو چھوڑ کر, دوسرے شواہد کو چھوڑ کر اس بات کریں صرف اس حدیث کی. اب الحدیث لغیرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے شواہد کو بھی مل کے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث دوسرے سند میں بھی آئی, دوسرے صحابی نے بھی روایت کی ہے. یہ ایک حدیث بذات خود ضعیف ہو سکتا ہے, اسی سند کو دیکھیں تو, لیکن دوسرے اسانید کے ساتھ آئے ہیں تو اس کو اسانید کو ملا کے دیکھیں تو پھر وہ زیادہ مضبوط بن جاتا ہے, زیادہ اس کی سند معتبر بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں صحیح لغیرہ. سمجھ میں آئے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں صحیح لغیرہ. وہذا اسناد حسن, هذا اسناد حسن من اجل عاصم, یہ اسناد حسن ہے, یہ سند حسن ہے, اور لیکن دوسرے شواہد کو دے کر یہ حدیث صحیح ہے. اچھا, حدیث حسن کیا ہوتا ہے عزیزو, یہ آگے جا کر ہم دوسرے تیسرے حلقے میں آپ کو بتائیں گے, ابھی مزید تقاریر آئیں گے. حدیث حسن حدیث صحیح کے قسم ہے. حدیث حسن حجت ہے, جماعت عمریہ بالاجماع کہتے ہیں, بالاجماع ہم آپ کو دکھائیں گے. مقدمہ ابو صلاح میں, نزہۃ النظر حافظ ابن حجر میں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے حافظ الذہبی نے اپنے تصنیفات میں, انہوں نے نہ صرف یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث حسن حجت ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ بالاجماع یہ حدیث حسن حجت ہے, اور یہ ایک حدیث صحیح کی قسم ہے. جب کوئی حدیث ایسا ہوگا کہ سب روات میں, یہ سب جو ہے نا, یہ میرے عزیزوں میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں, یہ سب من گڑت باتیں ہیں جماعت عمریہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین کو بیضاء نقیہ, واضح روشن سورج کی طرح روشن کھول کے چھوڑا ہے. سمجھ میں آئی؟ اس دین کو ایسا مغلق اور ایسا پیچیدہ بنا کر کہ ان الفاظ کو, یہ باتیں کون سیکھ جاتا ہے, کس کے سمجھ میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ تو اکثر آپ بھول جائیں گے, اور آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. جو عمری علماء کی من گڑت باتیں آپ بھول جائیں تو اس میں ہم جو سیکھ گئے ہیں وہی وہ لعنت کر کے شیطان کو اور شیاطین انسی کو, جن کے نام آپ کو آتے ہیں, ان کو لعنت کر کے سیکھیں مجبوری کی وجہ سے, کہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ نواسب کا منہ بند کرنے کے لیے, ان کے منہ میں پتھر بلکہ ان کے منہ میں نجاست ڈالنے کے لیے ہم سیکھتے ہیں, ان کے جواب دینے کے لیے. یہ سب من گڑت باتیں ہیں. بہرحال اگر روات کے ہر طبقے میں فرد, ہر اس کے سلسلہ اسانید میں کسی بھی شخص کے میں کوئی اشکال نہ ہو, کوئی ایراد نہ ہو, تو اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں. اگر سب اس حلقے میں سب صحیح ہیں, لیکن ان میں سے ایک فرد میں مثلا کچھ بات ہے, وہ بھی کوئی ایسا جھوٹا آدمی نہیں ہے, کوئی کذاب نہیں ہے, جھوٹا نہیں ہے, کوئی ضعیف نہیں ہے, لیکن وہ بہت بڑا شیخ نہیں تھا اپنے زمانے کا, بہت بڑا
حافظ نہیں تھا اپنے زمانے کا تو اس کو کیا کہیں گے؟ پھر بھی وہ حدیث صحیح ہے لیکن صحیح کے اعلیٰ مراتب میں نہیں ہے، صحیح کے نچلے مراتب میں ہے، اس کو حدیث حسن کہیں گے۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ شعیب الارناؤط اور ان کے ساتھی جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے من اجل عاصم وهو ابن بہدلہ بقی رجالہ رجال الثقات ثقات رجال الشیخین، بقی رجال اس کے رجال شیخین ہیں، لیکن حافظ ابن بہدلہ جو ہے کیا ہے؟ حافظ ابن بہدلہ کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ کچھ صحت کے اعلیٰ مراتب میں نہیں، صحت کے نچلے مراتب میں حدیث حسن ہے۔ اچھا، کیا وہی ہے؟ کیا ان کی بات صحیح ہے؟ اگر ان کی بات کو ہم مان بھی لیں چلے حدیث حسن ہے، پھر بھی حجت ہے، پھر بھی حجت ہے، اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے لغیر ہے، خود اس کے دوسرے اسانید کے ساتھ بھی وارد ہوئے، لذا اس حدیث کے صحت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ حدیث فی نفسی اس سلسلے کے ساتھ دیکھیں تو یہ صحت کے اعلیٰ مراتب میں نہیں ہے، حدیث حسن ہے، پھر بھی حجت ہے۔ لیکن یہ کیوں یہ بات کہتے ہیں عاصم کی وجہ سے، لیکن عاصم تو وہی تو ہے نا، شعیب الارناؤط۔ قرآن جو سب پڑھتے ہیں، قرآن جو گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن جو مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے، تراویح جو کرتے ہو کس کی قرآت سے کرتے ہو؟ وہی حفص عاصم، قرآت عاصم ابن بہدلہ کی روایت تو ہے نا، عاصم ابن بہدلہ کے الاسدی جو کوفے میں تھا، بہت بڑا قاری تھا اپنے زمانے کا، اور وہ عالم بھی تھا، راوی بھی تھا، اسی کی تو ہے نا۔ اگر وہ ضعیف ہے، اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہے تو قرآن تو یہ بھی بہت قرآن کی قرآت میں بھی تو گڑبڑ ہوگی نا، یہ کہہ سکتے ہو۔ میرے عزیزو، میں آپ کو اس سلسلے کے متعلق کچھ تفصیل دیتا ہوں، بقیہ بات انشاءاللہ کل میں اس گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ میں نے روات کے متعلق، حدیث کے روات کے متعلق میں نے بات کی، لیکن خارج سے اب متن آپ کو دکھا کر بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو دعا کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء وہبی صاحب کی جزء 10 طبع مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہوئی کتاب۔ سند آپ نے دیکھا عزیزو، یہ شادان ہے، جو یہ دیکھیں ملاحظہ، شادان میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ شادان کون ہے؟ اسود بن عامر، اسود جو احمد بن حنبل نے اسود سے روایت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے مسند احمد، حدیث ہم نے آپ کو دکھایا تھا، حدیث ہم نے آپ کو دکھایا تھا، آپ کہاں ہیں؟ اسود، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ جو راوی کتاب ہے، احمد کا بیٹا، اس نے اپنے والد احمد سے، احمد بن حنبل سے، اس نے کس سے روایت کی ہے؟ اسود سے۔ اسود وہی ہے میرے عزیزو۔ اسود کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں، اسود ابن عامر، وہ کون ہے؟ الامام الحافظ الصدوق، یہ ان کا امام ہے، حافظ صدوق۔ عین، اور عین کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ یہ دیکھیں عزیزو، یہ رموز ہیں، یہ رمز ہے جماعت عمریہ کے محدثین کے نزدیک۔ کسی راوی کے نام کے ساتھ اگر عین لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخاری نے بھی اس سے روایت کی، مسلم نے بھی روایت کی، اور کتب اربعہ نے بھی اس سے روایت کی، یعنی اعلیٰ درجے کا یہ وہ ثقہ آدمی ہے، اعلیٰ درجے کا یہ ثقہ آدمی ہے۔ تو یہ کیا ہوا عزیزو؟ یہ وہی جو اس سلسلے کا پہلا راوی ہے، احمد نے اسی سے روایت کی، اسود بن عامر۔ اس نے کس سے روایت کی؟ اس نے ابو بکر سے۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر ہے ابو بکر بن عیاش الاسدی۔ ملاحظہ فرمائیے اس کا سلسلہ یہ حیات، کتاب سیر اعلام النبلاء جزء نمبر 8 طبع الرسالہ سن 1996 میں چھپی کتاب، ابو بکر بن عیاش الاسدی۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 495 میں، ابو بکر بن عیاش، خا یا خے کہہ دیں اس کو، نام کے سامنے آیا، یعنی بخاری نے اس سے روایت کی، بخاری نے، مسلم نے اس سے روایت نہیں کیا۔ اگر مسلم بھی ہوتا تو اس کو میم لکھتے نہیں، اور اربعہ نے روایت کی، اور 4 جو لکھا ہے اربعہ، یعنی کتب اربعہ نے روایت کی، مسلم نے روایت نہیں کی ہے، لیکن 4 نے اس سے روایت کی۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے مسلم نے روایت کی ہے، مسلم نے اس سے مقدمے میں روایت کی، اپنے کتاب کے مقدمے میں۔ تو ذہبی جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان سے یہ چھوٹ گیا ہے، لیکن یہ ابو بکر بن عیاش الاسدی جو ہیں، یہ ان سے مسلم نے بھی روایت کی ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، اس لیے ان سے چھوٹ گئی ہے، لذا یہ ان کو بھی عین لکھنا چاہیے تھا۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، اچھا کہاں گیا یہ کون ہے بھائی؟ الفقیہ المحدث شیخ الاسلام
شیخ الاسلام کس کو کہتے ہیں عزیزو؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لقب ہر ایک کو دے دیں کہ بھائی آپ شیخ الاسلام ہیں. طاہر القادری بھی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے. شیخ الاسلام اس شخص کو کہا جاتا ہے جماعت عمر کے نزدیک جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو، جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو. طاہر القادری بیچارہ اس کو لقب مفت ہے بھائی، اس کا کوئی خرچ ہی نہیں ہے، پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے، آپ اپنے آپ کو لقب دو. آیت اللہ العظمیٰ ولی فقی پتہ نہیں کیا، اس نے بھی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہہ دیا. کوئی بات نہیں. اچھا آگے جائیں، کیا ہے؟ اچھا اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا شیخ الاسلام، اس کو کہتے ہیں. وہ بقیت العالم. اچھا اس کے بعد ان کے متعلق انہوں نے بات کیا، یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کا، محدث فقیہ. اچھا انہوں نے کس سے روایت کی میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے روایت کی ہے ابو بکر نے عاصم سے، عاصم ابن بہدلہ ابن نجود. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، اس کے متعلق ذہبی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ذہبی ان کے نزدیک مطالعہ سیر اعلام النبلاء ہیں، جزء خامس طبع الرسالہ، سنہ 1996 میں چھپی ہوئی کتاب، عاصم ابن نجود. اربعہ، ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ عاصم ابن نجود اربعہ، کتب اربعہ نے ان سے روایت کی ہے. خامیم مقرونان، خامیم نے بھی ان کے حدیث روایت کی ہے، لیکن کہ حدیث کو دوسرے روات سے بھی روایت کی ہے. الامام الکبیر، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، مقرئ العصر، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مقرئ وہ اس زمانے میں کس کو کہا جاتا تھا؟ جو علم اقرا یعنی وہ قراءت کو سکھانے والا، قرآن، اپنے زمانے کا سب سے بڑا قرآن کا حافظ اور قرآن کا تلاوت کرنے والا، قرآن کو جاننے والا. اچھا ابو بکر الاسدی تصدر للاقراء مدة بالکوفہ، یہ قرآن کو کوفے میں کچھ عرصے کے لیے سکھاتا تھا. فتلا علیہ ابو بکر حفص بن سلیمان، حفص بن سلیمان جن کو کہتے ہیں نا قرأت حفص عن عاصم، جو اب قرآن کریم آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہوں گے، پاکستان ہندوستان میں سب یہ تلاوت جو ہے قرأت حفص بن عاصم سے ہے. اچھا یہ وہی قرأت ہے جس کی وجہ سے شعیب الارناؤت نے حدیث کو کہہ دیا کہ اس حدیث میں کچھ ہے، یعنی صحت کے اعلیٰ مراتب میں نہیں ہے، صحت کے نیچے مراتب میں ہے، حدیث حسن ہے. تو وہی تو ہے نا جس نے قرآن کی سب بلاد میں وہ قرآن کی قرآت اسی سے ہے. اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہے تو قرآن کی قرآت بھی چھوڑنا پڑے گا آپ کو. اچھا آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ راوی کون ہے. عاصم کے بعد ابو صالح. ابو صالح کون ہے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، ابو صالح یہ سیر اعلام النبلاء طبع الرسالہ جزء الخامس 1996 میں چھپی کتاب. ابو صالح السمان القدوہ الحافظ الحجہ ذکوان ابن عبداللہ، یہ غلام تھا. بلے یہ اس کا باپ جو تھا نا، اس کا باپ ام المؤمنین جویریہ کا غلام تھا، اس کا باپ عبداللہ. کان من کبار العلماء بالمدینہ، مدینہ میں اس زمانے میں بہت بڑے علماء میں سے تھا. یہاں پہ اس بلے قال احمد بن حنبل قال ثقة احمد من اجل الناس واوثقهم. احمد بن حنبل نے کہا کہ ثقہ ہے، جب تکرار کرتا ہے نا ثقہ ہے تو یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی اس کی زیادہ تجلیل اور اس کی زیادہ تعریف کرنے کے لیے. ثقہ بہت ہی ثقہ ہے. اچھا اور اس کے علاوہ اس نے کہا، کیا کہا؟ ہاں ملاحظہ فرمائیے، اس کے علاوہ اس نے کہا کہ من اجل الناس، لوگوں میں سے سب سے جلیل، سب سے محترم، واوثقهم، سب روات میں سے زیادہ مورد ثقہ، مورد اطمینان یہ شخص ہے. اور اس نے کس نے سے روایت کی؟ اس نے معاویہ سے روایت کی. ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر نے عاصم سے، عاصم نے ابو صالح وہی ہے نا ذکوان ابن عبداللہ السمان، اس نے معاویہ سے. معاویہ تو ان کے نزدیک صحابی ہے، اصحابی کالنجوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ ستارے ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھو عزیزو، کچھ ستارے میں بہت نحوست بھی ہوتی ہے. اصحابی کالنجوم تم نے روایت کی ہے، لیکن یاد رکھو کچھ
کچھ ستاروں میں بہت نحوست ہوتی ہے. اچھا. عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص بغیر امام کے مرگ جاہلیت میں مرتا ہے. تو عزیزو الحمدللہ اس حدیث کی صحت آپ کے نزدیک ثابت ہو گئی. اب مزید طرق ہیں اس حدیث کے، اس کے متعلق بات کریں گے، دلالت کے متعلق بات کریں گے. اگلے حلقات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ انشاءاللہ جماعت عمریہ کا اگر کوئی شخص ان مسائل میں یا اس حدیث کے سند میں یا اس حدیث کی دلالت میں اس کو کسی قسم کا بھی اعتراض ہو، یا امام عصر علیہ السلام کے متعلق کسی قسم کا اعتراض ہو، دائرہ ادب میں رہ کر گالی نہ دے، گستاخی نہ کرے. با دائرہ ادب میں ہم حاضر ہیں. ہم تو خدا سے چاہتے ہیں کہ عمریوں میں کوئی ایسا مرد پیدا ہو جس میں جو استدلال کر سکے. تو ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو لائیں گے. اس پیج کا ہاف حصہ ان کو دیں گے، آدھا حصہ ان کو دیں گے. اسٹریم جو آ رہی ہے آدھا حصہ پیج ان کا ہوگا. وہ اپنا چہرہ دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ لوگوں کو کیا سنانا چاہتے ہیں کہ شیعوں نے اس میں میں تو شیعہ مولوی بھی نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں ایک ذرہ ہوں. میں نے جو کہا اس میں کس حصے میں غلطی ہے، خطا ہے، یا ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے میرے مولا سلام اللہ علیہ کی طول عمر میں، میرے مولا سلام اللہ علیہ کے وجود میں، میرے مولا سلام اللہ علیہ کے امامت میں. ہر طرح سے یہ شیعہ مذہب نور الہی ہے، نور الہی ہے. چیلنج ہمارا کھلا ہے. جو گفتگو کرنا چاہے، گالی گلوچ چیخ پکار سے فائدہ نہیں ہوتا. ہم بھلے گالی گلوچ اور چیخ پکار کے بغیر احترام میں سوال کرے، سوال جتنا مشکل سوال کرے. زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ جواب نہیں آتا کل بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. سوال مشکل سے مشکل، اعتراض مشکل سے مشکل کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے اللہ، میرے رب، میرے پروردگار، تجھے قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، کہ اے اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، اپنے حجت کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو اذن خروج عطا فرما، ان کو اذن انتقام عنایت فرما. ان کا پرچم، ان کا علم دنیا کے بلند ترین مقامات میں میرے اللہ ہمیں لہراتا نظر آنے دے. اے میرے اللہ ان کے دشمنوں کو خار و ذلیل فرما، اور ان کے دشمنوں کو ان کے اسارت میں حقارت کے ساتھ مبتلا فرما. اے میرے اللہ ہمارے مولا کے دوستوں، ان کے چاہنے والوں کے عزت میں اضافہ فرما. امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ہر گوشے میں نورانی تر فرما. امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں، ہمارے اولاد کی دلوں میں، اور دنیا کے جتنے بھی مستحق لوگ ہیں، اس نور کے مستحق لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اجاگر فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمیں روز قیامت اپنی مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اے میرے اللہ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کو غصب کیا اور دنیا کو انہوں نے اندھیرا کر دیا، دنیا کو تاریک کر دیا، او میرے اللہ ان سے تو انتقام لے لے، ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداء امیر المؤمنین. اللہ اے میرے اللہ امیر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کو لعنت فرما. اللہم صل علی محمد. ملزب الآیت آیت در چه روزی به کجا روز قدیر، به خدایی خدا نبود جز تو را، بعد محمد به جهان مثل و نظیر، به طرف داده شوق هوای علی، به طرف